जी नवी साहब सियासी इस्तेहकाम तो एट एनी कॉस्ट होना चाहिए मुल्क में, चाहे वो किसी भी सूबे की बात कर लें, वफाक की बात कर लें, ज़ाहिर है उसके बगैर तो मामलात आगे नहीं बढ़ते। लेकिन इस प्रेस ब्रीफिंग को जो सहाफ़ियों से बात की DGISPR ने, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, आपके ख्याल में ये कितना वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग मैसेज है ख़ासतौर पर अफ़गान तालिबान रजीम के लिए और इनडायरेक्टली इंडिया के लिए भी, और इस बयानिए को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा देखें दुआ, एक तो सबसे पहले बात ये कि ये कहना कि जी दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, बिल्कुल बात ना करें। और बिल्कुल बिकॉज़ इस तरह से तो आप उनको एक पार्टी बना देते हैं, उनको इन अ वे हम पल्ला बना देते हैं। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि पॉलिसी की कंसिस्टेंसी, पॉलिसी का तसलसल। आप देखें ना, आपने कैसे ये जो है एज्यूम कर लिया था कि ये जो अफगान तालिबान हैं ये डिफरेंट हैं और TTP जो है कलअदम TTP वो डिफरेंट है। आप तो शायद वो गुड तालिबान थे और TTP वाले जो है वो बैड तालिबान थे, यानी जो नजरियाती तौर पे जो जड़वां बच्चे हैं उनको आप कैसे ये समझ लेंगे कि ये अच्छे हैं और वो बुरे हैं। और वो जो तालिबान ने कैप्चर किया था काबुल को, जब अमेरिकी फ़ौजें निकली, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका ट्वीट तो मेरे ख्याल में अभी भी पड़ा होगा, जो उन्होंने उस वक्त किया था कि उन्होंने किस तरह से इन अ वे सेलिब्रेट किया था। और फिर ये भी हुआ था, उस वक्त के जो इंटेलिजेंस चीफ थे उन्होंने भी यही कहा था कि जी मामलात अब ठीक हो जाएंगे। और मुझे याद है कि उस वक्त के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनसे हमने एक जगह सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि जी मैक्सिमम 2-2.5 महीने जो है ना, ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 2-2.5 महीने में चीज़ें, क्योंकि टेररिस्ट अटैक बढ़ गए थे और हमें यही वो था कि आपने एक और जो है वो एक और जो नासूर है वो उसका काबुल पे कब्जा जो है, आपने ये समझ लिया कि शायद वो कोई डिफरेंट है। तो ये पॉलिसी का तसलसल बहुत जरूरी है कि अगर आप ये समझते हैं कि जी तालिबान, तो तालिबान दोनों, वो TTA हो, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो, वो TTP हो, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, दोनों एक चीजें हैं, दोनों की नजरियाती असास एक है, दोनों का नजरियाती जो फाउंटेन हेड है वो एक है। तो ये पहले तो ये तजाद खत्म करना होगा पॉलिसी तसलसल के साथ और एक ऑब्जेक्टिव के साथ। दूसरा, तालिबान की तरफ से ये कि जी क्या वो ये करेंगे, माजी में जो उन्होंने जो मुआहदे किए, वो दोहा का मुआहदा हो, वो ट्राइलैटरल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की मीटिंग्स हो, हर जगह पे उन्होंने जो बात कही वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ कि वो जो है जो मुआहदा अभी इस्तांबुल में हुआ है और उसका आखिर में जो अभी 6 नवंबर को आना है, कि उसमें उसके ऊपर वो कितना कारबंद होंगे। अच्छा, इसमें अब रीज़न भी है ना कि क्या मोटिवेशन क्या है। एक तो अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर है उनके ऊपर, तो वो मोटिवेशन, वो एक डर है, वो एक खौफ है, उसके तहत उन्होंने मान लिया। जैसे खान साहब ने कहा कि वो मुज़ाकरात खत्म हो गए थे, फिर बुलाया गया पाकिस्तानी डेलीगेशन को, उनके तो टिकट्स भी हो गए थे, तो वो तो अभी मान लिया। लेकिन क्या इनके पास क्या कोई और मोटिवेशन है? जैसे मैंने कहा, अभी रिसेंटली जो नूर वली महसूद जो TTP का चीफ है, उसका सेकंड इन कमांड जो मुफ्ती मज़ाहिम के नाम से जिसका तखल्लुस था, वो मारा गया। और वो शख्स है जिसने TTP को दोबारा जो TTA का स्पिरिचुअल हेड है उसके साथ जो है उसके हाथ पे बैत की। तो एक तो आइडियोलॉजिकली आप एक हैं, दूसरा उनके अंदर जो है वो इतना एक टग ऑफ वॉर चल रहा है कि उसमें काबुल फैक्शन एक है, उसमें जो है वो कंदाहार फैक्शन एक है, उसमें जो है वो हकानी फैक्शन जो है वो तीसरा है। तो उनके अंदर अपनी एक टग ऑफ वॉर चल रही है। सही। तीसरा ये कि ये वो लोग हैं TTP के जिन्होंने अमेरिका के साथ जब इंसर्जेंसी हो रही थी, तो उस वक्त ये TTP के लोग थे जो TTA के फाइटर के साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो वो जो माजी का वो एक साथ लड़ने का वो है कि वो कॉमरेड इन आर्म्स उनको समझते हैं।
تو یہ ساری چیزیں. اور پھر تیسری آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ طالبان جو ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو یا باقی جو وہاں پہ ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ گروپس ہیں جن میں القاعدہ ہے, جس میں جو ہے وہ IS کے ہے, یا اس میں جو ہے وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, کہ ان کو ایز اے بارگیننگ چپ جو ہے وہ کسی یعنی مستقبل میں اگر ان ممالک کے ساتھ وہ آئے گا تو ان کو ایز اے بارگیننگ چپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کی یعنی موٹیویشن ان کے پاس اس وقت کوئی ایسی سوائے اس کے کہ پاکستان نے جو پریشر بلڈ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے جو لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو وہاں پہ ایڈریس کرے. لیکن اگین ان کو یہ بات بیکاز آبویسلی وہ پاکستان کو اس طرح سے تو جو یعنی اتنے ملیٹریلی ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو فیس کر سکے. تو ادروائز بھی وہ ریجنلی بھی ان کو ایک میرے خیال میں ایک امپریشن ان کے بارے میں جو پہلے کا بنا ہوا ہے اور خراب ہوگا کہ جی آپ تو دوبارہ جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپس کے لیے ایک میگنیٹ بن چکے ہیں, سارے ریجنل اور ٹرانس نیشنل گروپس یہاں پہ ہیں. تو جو ایز اے نیبر ہمسائے کے بھی آپ کی تقدیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ریئلائزیشن یہ ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکے کہ فیصل صاحب کیا واقعی افغان طالبان رجیم پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کو روک پائے گی؟ لیکن جو ان کا مزاج ہے نا اس میں ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پہ کچھ دیر کے لیے رک جائیں, لیکن یہ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے. وہ پھر اس طرح کا کام کریں گے. آج جو پاکستان نے اپنے موقف کا ادا کیا ہے وہ بڑے واضح طور پہ ان کو جو ہے نا پیغام دے دیا ہے نا. جو آج کی جو بات چیت ہے بنیادی طور پہ ریاست کا بالکل اسٹیٹ آف پاکستان کا پیغام ہے نا افغانستان کی حکومت کے نام. اگر تم دہشت گردوں کو پالو گے تو بہت پٹو گے. اسے بالکل واضح لفظوں میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے. اگر اس افغان رجیم نے جو خود بھی وہاں پہ مقبولیت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے, اگر اس نے پھر یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے پٹنا ہے اور وہاں معصوم لوگوں کو مروانا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس کو نا بہت بھاری قیمت جو ہے نا وہ ادا کرنی پڑے گی. اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو دعوے کرتی ہے نا کہ ہم نے روس کو بھگا دیا, ہم نے امریکہ کو بھگا دیا, یہ صرف پاکستان تھا جس کی وجہ سے اس کے کریڈٹ پہ جو چیزیں بھی ہیں نا وہاں کے لوگوں کی, جتنے بھی وہاں متعارف گروپ ہیں وہ صرف پاکستان کی وجہ سے. اگر پاکستان نہ کھڑا ہوتا ان کے ساتھ, پاکستان ان کی جو ہے نا وہ دامے درمے سخنے ظاہری اور غائبانہ مدد نہ کرتا, تو یہ کسی کا کچھ بگاڑنے والی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ تو بلا وجہ میں اپنے لیے جو ہے نا ایک شادیانے بجاتے ہیں اپنی کامیابی کے. عملی طور پہ تو انہوں نے جو بھی کامیابی حاصل کی ہے اس میں ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ یا ان کے پشت پہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا تھا. اب یہ اگر پاکستان کو ہی اگر انہوں نے منہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی عقل کے اوپر جو ہے وہ ماتمی کیا جا سکتا ہے. اور ایک ایسے ملک کی شے کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں جس کے منہ پہ اتنی زور کا جو چماٹے پڑے ہیں ابھی 8 مئی کو, ابھی تو اس کے داغ بھی جو ہے نا اس کے چہرے سے نا صاف نہیں ہوئے ہیں. وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہو گیا. بدقسمتی دیکھیں کہ اگر اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ دنیا میں ہمیں کوئی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ افغانستان کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ استعمال ہو رہا ہے اور بھارت اس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے نا وہ استعمال کر رہا ہے. جو ملک اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس نے آپ کی کیا مدد کرنی ہے. تو آپ بہتر یہ ہے آپ کا اپنا مفاد اسی میں ہے کہ ہوش کے ناخن لے لیں, اور ہوش کے ناخن نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی آپ کی ہی ثواب دید ہے. آپ جو ہے نا وہ نہ لیں. تو آپ کے ساتھ کوئی پاکستان کی اگر کوئی جنگ ہوتی تو پاکستان کو کوئی مہنگی جنگ نہیں پڑے گی. آپ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی. پاکستان کا کچھ نہیں جائے گا, آپ جو ہے شاید وہاں پہ موجود نہ رہو. جی الیاس صاحب. لیکن پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جب بھی ان کے ساتھ بھلائی کی, ان کے ساتھ دیا, تو الٹا انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی اپنی کیا. جو مرضی کیا جائے, دیکھیں اب ان کو ٹریڈ جو بھی ہو رہی ہے ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ زمینی راستے سے ہو رہی ہے, اور پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ان کو گندم, چینی اور دیگر اجناس وغیرہ ادھر سے دی جا رہی ہے. اور ٹریڈ جو ان کی چیزیں جو ادھر آتی ہیں تو ظاہر ہے ادھر بھی زر مبادلہ جاتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا. جب رجیم چینج ہو رہی تھی پاکستان نے اس ٹائم بھی سپورٹ کیا ان کا کام چلانے, بلکہ دنیا بھر میں جا کے پاکستان نے سب جو اسلامی ممالک تھے ان سے کہا کہ ان کی مدد کی جائے, فائنینشلی مدد کی جائے, لیکن اس چیز تمام چیزوں کو بھول کے ان کے, کیونکہ ان کے پاس تو اور کچھ نہیں, ان کو صرف ہے کہ انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے اور تخریب کاری کرنے کے ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اس میں جو بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا یہ اس چیز پر باز نہیں آنے, کیونکہ انڈیا سے ان کو پیسے ملیں گے اور یہ اپنی سرحد استعمال کرتے ہیں. تو یہاں سے ان کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ جو کیا پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا ان کے ساتھ, ان کو جو ہے چیز یہ بتائی کہ ان کو کہ یہ تم لوگ جو کر رہے ہو تمہیں یہ بھرپور طریقے سے جواب دیا, اور اب بھی اگر کرو گے تو اس کے ساتھ کریں گے. ظاہر مذاکرات میں یہ ان کو بتایا کہ جی اگر یہ جو ان کے چلا رہے ہیں جو رجیم جو ہے ان کی سپورٹ کر رہی ہے انڈیا کی بھرپور طریقے سے, ان کو دنیا بھر میں, بلکہ اب تو یو این او نے بھی کہہ دیا, تو ان کو شواہد وغیرہ بھی دیے کہ ہماری سرزمین میں آ کے آپ کے لوگوں کو پناہ دی, آپ نے ان کو اس میں شرپسندی کے لیے استعمال کیا ان لوگوں کو اور بالکل نقصان پہنچایا. تو ظاہر ہے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ ان کی تخریب کاری کی جو انہوں نے دہشت گردی کی جو انڈسٹری لگائی ہوئی ہے جس کا سب سے بڑا فائنانسر انڈیا ہے, تو انڈیا کو ان کی چیز کو رد کریں, ان کو اپنی زمین کو سرزمین کو استعمال نہ کریں. ماضی میں بھی انہوں نے کھول کے ان کے سفارت خانے کھول کے اور دہشت گردی کو پروموٹ کیا, اور اب پھر کیا. پاکستان کو ان چیز پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو دوست مداخلت کر رہے ہیں دوست ممالک ان سے یہ یقین دہانی کرانی چاہیے کہ یہ چیز مکمل طور پر بند کریں. اگر دیکھیں ان کی اکڑ شکڑ تو سب نکل گئی, ان کو پتا چلا کہ پاکستان نے آ کے ان کے علاقے میں آ کے دہشت گردوں کو جو ہیں جو ان کے اڈے تھے ان کو سب کو استعمال کیا ہے. تو اب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اب بھی پاکستان ان کو جو کہتا ہے تو ان کو بالکل بھرپور طریقے سے اپنے ملک میں ٹھیک کرنا چاہیے, اپنی سرحد کو اپنی زمین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر بھارت کر رہا ہے تو بھارت کے ساتھ ان کو اور طریقے سے کریں, ان کے اگر دوستانہ ہے تو پھر ان کے ساتھ کریں, لیکن نہ آئندہ اگر کریں گے تو پھر پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب ہے. صحیح پوائنٹ آپ کا آ گیا. ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. 27ویں ترمیم کی بات گشت ہے, ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی, رائے لیں گے بریک کے بعد.